نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم۔ سامعین محترم، اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری اور اہم ترین شرط وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جب نازل کیا تو دین اسلام کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے پیغمبر بھیجا کہ وہ دین اسلام کو سمجھائے، اس کے طریقے بتلائے، اس کے اصول اور ضابطے بتلائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاصہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور لوگوں کو تزکیہ نفس سکھلایا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کے اندر اپنی مرضی کے اعمال کرتے رہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی کے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل پر اجر دیں گے جس کا اللہ نے حکم فرمایا اور جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ ایک صاف سی بات یہ ہے اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ عمل قابل قبول ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا، کتنی تعداد میں کیا، کس کیفیت میں کیا، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کر لیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بعض لوگ بہت عمل لے کر آئیں گے قیامت کے دن، عمل کے انبار ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ان کے اعمال کی حیثیت ہی نہیں ہوگی کہ ان کا وزن کیا جائے۔ کیوں؟ کہ ان کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا کہ جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیا معنی ہے؟ وہ عمل باطل نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے اصول اور طریقے کے مطابق ہوگا۔ وہ عمل باطل ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، اللہ نے بتلایا نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس سے کچھ صحابہ آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا تو امہات المومنین نے بتلایا کہ آپ پوری پوری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں اور اس طریقے سے آپ دن کو محنت کرتے ہیں، آپ رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے اپنے اعمال کو ہلکا جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نے یہ بات کہہ دی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ رات کو کیا کرے گا؟ رات کو نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ یہ ایک جنجال ہے، شادی میں بندہ بچوں میں منہمک ہو جاتا ہے، اولاد کی معاملات میں لگ جاتا ہے، تو لہذا شادی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روزہ رکھوں گا۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ہمیشہ روزہ رکھنا آسان بات ہے، رمضان مبارک آیا ہے نا تو بعض لوگوں کی کتنی پریشانی بڑھ جاتی ہے
تو یہ ہمیشہ روزہ رکھے بندہ، پوری زندگی روزہ رکھے. رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں تو کتنا بعض اوقات گراں گزرتا ہے کہ رات کو بندہ نیند بھی خراب کرتا ہے اور دیر تک جاگتا ہے. تو پوری زندگی بندہ رات کو نہ سوئے اور رات کو ہمیشہ نماز پڑھتا رہے، کتنا بڑا عمل ہے. اور پھر شادی نہ کرنی اس بنا پر کہ دین کے معاملات میں خلل ہو، یہ کتنا بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ کچھ بندے آئے تھے اور انہوں نے آپ کی نماز کے متعلق پوچھا، آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا. میں نے بتلا دیا. انہوں نے آگے سے یہ بات کہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. پھر یہ ہے کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، ایک شادی نہیں، دو نہیں، 9 شادیاں کی ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں. یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. اور پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کوئی شخص اگر میرے اس طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نیک اعمال بھی وہ قابل قبول ہوں گے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہوگی. جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو وہ نیک عمل نہیں ہوتا. عمل وہی کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کو دیکھا کہ عصر کے بعد وہ نوافل پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر نے اس کو درے سے مارا. تو کسی نے کہا کہ یہ تو نفل پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو مار رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نوافل پڑھنے سے منع کیا ہے اور یہ نفل پڑھ رہا ہے، تو اس کو ماریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ اللہ نفل پر مار پڑ رہی ہے. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے ہوئے جو رکن شامی ہے اس رکن شامی کو وہ بار بار ہاتھ لگا رہا ہے. تو اسے جا کر پوچھا کہ تو رکن شامی کو کیوں ہاتھ لگا رہا ہے؟ حالانکہ 2 رکن ایسے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، ایک حجر اسود ہے اور ایک رکن یمانی ہے. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا چاہیے، رکن شامی کو نہیں لگانا چاہیے. یا حجر اسود کو چوم لے بندہ یا ہاتھ لگا لے، تو وہ رکن شامی کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتا تھا، یہ کونا جو ہے اس کو ہاتھ لگاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی نیکی کرنے میں حرج ہی کیا ہے، اپنی طرف سے ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیا حرج ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا ہے. جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو تم اللہ کے رسول سے بڑھ کر نیکی کرنے والے ہو. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین کے خیرخواہ ہو. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ حریص ہو نیکی پر. تو یاد رکھیں کہ وہ عمل قابل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا. صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ کے پاس آیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر گیا نماز پڑھی، مکمل نماز پڑھ کے پھر آیا، آپ کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا. آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ گیا، جا کر نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پریشان ہو گیا کہ 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے اور 3 مرتبہ آپ فرما رہے تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. تو کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تو کھڑا ہو تو اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہے، اس طریقے سے ہاتھ باندھ، اس طریقے سے رکوع کر، اطمینان کے ساتھ رکوع کر، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، رکوع کے بعد اٹھ تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا. ساری کی ساری نماز کی ہیت بتلائی اور فرمایا کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، خبردار کوئی اس سے ادھر ادھر نہ ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس طرح نہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق پڑھ لے. اپنی مرضی کا عمل ہو، اجر اللہ سے لینا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی ادارے کے ملازم ہوں اور وہاں جا کر آپ اپنی مرضی سے کام کرتے رہیں، مہینے کے بعد آپ صاحب سے کہیں کہ جناب مجھے تنخواہ دے دیں، آپ کو تنخواہ ملے گی؟ آپ نے تو ہماری مرضی کے مطابق کام ہی نہیں کیا، تو آپ کو کس بات کی اجرت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر کیسے اجر دے گا کہ جو بات اللہ نے بتلائی نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی نہیں ہے، اس پر کیسے اجر ملے گا؟ اپنی مرضی کی عبادت جتنی مرضی یہ کرتے رہیں.
اپنی مرضی کی عبادت اپنی مرضی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی وہی ہے جو اللہ نے بتلائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی ہے، ہم اس کے مطابق کریں۔ دیکھیں نماز کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز سکھلائی، ایک ایک بات سکھلائی، وضو اس طرح کرنا ہے، استنجا تک سکھلایا، استنجا اس طرح کرنا ہے، پھر نماز کا یہ طریقہ ہے، رکوع ایسے ہے، سجدہ ایسے ہے، قوم ایسے ہے، جلسہ ایسے ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو شبہ رہ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سکھلانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے آپ، اور ممبر پر آپ نے پوری کی پوری نماز صحابہ کرام کو بتلائی کہ یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اب کوئی بندہ نماز کا طریقہ وہ سیکھے ہی نہ اور اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتا رہے، اب یہ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے یہ ہمیں کہاں ملے گی؟ سوال یہ ہے کہ یہ نماز کہاں ملے گی؟ سیکھنا چاہتے ہیں نا بھائی سارے کے سارے، تو یہ کہاں ملے گی؟ یہ احادیث کی کتب میں ملے گی۔ صحیح بخاری اٹھائیں، اور کسی زمانے میں صحیح بخاری کا ملنا بھی محال ہوتا تھا، صحیح بخاری کیا ملتی، کوئی حدیث کی کتاب کا تصور بھی نہیں تھا، کہیں مل جاتی۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے امت پر کہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں آج لائبریریاں بھری پڑی، آج مساجد کے اندر یہ موجود ہیں، اٹھائیں اٹھا کر نماز کی کتاب اور اس سے اپنی نماز درست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے معاملے میں فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، اور صحابہ کرام ایک ایک بات سیکھتے رہے کہ آپ طواف کیسے کر رہے ہیں، آپ سعی کیسے کر رہے ہیں، آپ عرفات میں آپ نے کیا کیا، منی میں آپ نے کیا کیا، مزدلفہ میں آپ نے کیا کیا، ایک ایک عمل صحابہ کرام نے سیکھا اور سیکھ کر ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے بندو، اپنی مرضی کا عمل اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا، سنت کے مطابق عمل ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، عید کا دن ہے، آپ عیدگاہ میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حضرت علی نے کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیوں تو نماز پڑھ رہا ہے کہ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی؟ تو پھر وہی سوال جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں حرج ہی کیا ہے جی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو ان کا حرج ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو سب سے بڑا حرج تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اور جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہم کریں گے وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی۔ اور بدعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو بات ہم نے نہیں کہی، جو عمل ہم نے نہیں بتلایا، جس کی ہم نے اجازت نہیں دی، جو کر کے نہیں دکھلایا، اگر کوئی شخص کرتا ہے فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، وہ عمل منہ پہ مارا جائے گا کہ تو نے کیوں کیا ہے، کس بنا پر کیا ہے، کس اصول اور ضابطے پر کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اپنی زندگی میں یہ بات بٹھا لیں اور پکی کر لیں، اور اس پر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے کہ عمل آپ کریں گے تو سنت کے مطابق۔ سیکھ لیں نماز پڑھنے سے پہلے، وضو کا طریقہ سیکھ لیں، استنجے کا طریقہ سیکھ لیں، نماز کا طریقہ سیکھ لیں، ہر عمل۔ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، اور باب کیا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا۔ دیکھیں آپ اگر راستہ پہلے پتہ ہوگا نا آپ کو کہ پنڈی جانے کا یہ راستہ ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ سڑک پہ چڑھیں گے اور سیدھا وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ راستہ ہے۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو پھر آپ کبھی ادھر پھریں گے، کبھی ادھر پھریں گے، کبھی ادھر پھریں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اور آپ پریشان ہوتے رہیں گے۔ اس لیے عمل سے پہلے کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے نماز کا علم حاصل کریں، نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس سے پہلے اس کا علم سیکھ لیں، اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ آپ حج کرنے کو جا رہے ہیں، اس سے پہلے اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ اگر طریقے کے بغیر آپ عمل کریں گے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل کی اسی کی حیثیت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ جس پر مہر نہیں ہے اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو وزن ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔